لیکن آج مسلمان ہر جگہ ذلیل ہو رہا ہے، ہر جگہ ذلیل ہو کر ذلت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان نے قرآن سے اپنے دامن کو توڑ دیا۔ میں یہاں پر یہ نہیں کہوں گا کہ قرآن سے اپنا دامن ہم نے کمزور کر لیا، نہیں، کمزور نہیں ہے۔ یاد رکھے ہمارا دامن قرآن سے کمزور نہیں ہوا، ٹوٹ چکا ہے۔ ہمارا دامن قرآن سے ٹوٹ چکا ہے، اور اسی لیے جو چاہ رہا ہے ہمیں فٹ بال بنا کر اڑا رہا ہے۔ آج دیکھیں قرآن سے دوری اور ہماری بے بسی کا عالم۔ قرآن پر اعتراض ہوا، وسیم خنزیر نے، اس شیعہ نے اعتراض کیا اور میسج کیا دیا کہ قرآن دہشت اور آتنک کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے جواب میں کیا ہوا؟ چند علماء نے جواب تو دیا، لیکن عوام قرآن سے اتنا دور ہے کہ انہیں ان 26 آیات کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے قرآن پاک کی غلط ترجمانی لے کر، قرآن پاک کا غلط مفہوم بنا کر، تو ہماری اتنی بھی صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے کہ ہم ایٹ اے ٹائم اسی وقت قرآن پر اٹھائے جانے والے اس اعتراض کا جواب دے سکے۔ ہے ہماری اتنی صلاحیت؟ کیوں؟ ہم نے قرآن کا بھی نہیں پڑھا، ہم نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا، ہم نے قرآن کی تفسیر نہیں پڑھی، کسی کو کیا ہم جواب دے سکتے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ اٹھ کر قرآن پر اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ یہ قوم جو مخالف اسلام دشمن قوم ہے، یہ جانتی ہے کہ ہم جتنے سوال چاہیں اٹھا لیں قرآن پر، اس لیے کہ یہ قرآن جس قوم کی مذہبی کتاب ہے وہ قوم اس کو پڑھتی ہی نہیں ہے، اس کو سمجھتی ہی نہیں ہے، اس قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی اس مذہبی کتاب یعنی قرآن کی تعلیمات ہے کیا۔ یہ قرآن سے ہم نے بہت بڑی ناانصافی کی ہے، ہم نے ظلم کیا ہے قرآن پر۔ اور آج اگر کوئی قرآن کا مخالف بن کر اٹھ رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، تو جتنا قصوروار وہ ہیں اتنا ہی قصوروار مسلمانوں تم بھی ہو۔ تم قرآن سے کتنے قریب ہوئے ہیں؟ تم نے قرآن کو کتنا سمجھا ہے؟ میں پورے قرآن کی بات تو چھوڑ دے، سورہ فاتحہ کو ہم نے کتنا سمجھا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے سورہ فاتحہ کو مکمل ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا؟ آپ جانتے ہیں قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کتنی عظیم چیز ہے؟ فرمایا گیا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کچھ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ سب کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ سب کچھ بسم اللہ کے بے میں ہے، اور فرمایا کہ جو کچھ بسم اللہ کے بے میں ہے وہ سب کچھ بسم اللہ کے نقطے میں ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر میں اس نقطے کی تفسیر لکھوں، اس کی وضاحت لکھنا شروع کروں، تو 70 اونٹوں کی پیٹھوں کو کتابوں سے میں بھر دوں گا۔ صرف سورہ فاتحہ کی اس بسم اللہ کے اس نقطے کی میں تفسیر اگر لکھ دوں تو اتنا لکھوں گا کہ 70 اونٹوں کی پیٹیں بھر جائیں گی کتابوں سے۔ ہم نے کبھی پڑھا سورہ فاتحہ کو؟ ہم نے کبھی سمجھا سورہ فاتحہ ہے کیا؟ پتا چلا کہ ہم نے اپنا تعلق قرآن سے کمزور نہیں کیا ہے، قرآن سے توڑ دیا ہے۔ اور یہ قوم اس وقت تک عزت نہیں پائے گی جب تک یہ قوم اپنا تعلق بالقرآن مضبوط نہ کر لے۔ میری آپ سے گزارش کہ قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کرو اور کثرت سے تلاوت کرو۔ اگر اپنے آپ کو تلاوت قرآن کا ہم نے عادی بنا دیا تو پھر قربان جائے بشارت ہے کہ ایسے آدمی کا خود جنت انتظار کر رہی ہے۔ جنت مشتاق ہے کہ آئے ایسا بندہ اور مجھ میں داخل ہو جائے۔